السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کا آکسفورڈ یونیورسٹی چانسلر بننے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخاب کے امیدواروں کی فہرست جاری ہو گئی ہے، جس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کا نام شامل نہیں ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا عہدہ روایتی اور علامتی نوعیت کا ہوتا ہے اور اس انتخاب میں نمایاں شخصیات حصہ لے رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایک بار پھر تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت قرار دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے لاہور کے کالج میں مبینہ زیادتی کے واقعے پر انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ 10 اکتوبر بچی کے ساتھ مبینہ زیادتی کا واقعہ رپورٹ ہوا، لیکن اس روز بچی کالج میں تھی ہی نہیں۔ کہا گیا کہ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج مٹا دی گئی ہے، پہلے جھوٹی کہانی گھڑی گئی، پھر متاثرہ بچی کی تلاش شروع کر دی گئی۔ کوئی عینی شاہد تھا ہی نہیں، کیونکہ واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں۔ پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کے صدر نثار احمد کے مکان پر بم پھینکا گیا ہے، جہاں نثاروں نے اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جو جماعت کی طرف سے حکم ہوا ہم حاضر ہوں گے۔ دوسری جانب شر برادری سردار شریال خان پر قاتلانہ حملے نے سندھ کی عوام کو بحال کر دیا۔ اس موقع پر ڈپٹی میئر محمد امین شیخ اور میئر لاڑکانہ نے مذمت کرتے ہوئے انکوائری ٹیم مقرر کر دی اور ملزمان کو گرفتار کر کے ان کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ ضلع سجاول کے صدر اور صوبائی وزیر محمد علی خان ملکانی نے پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد کے گھر پر کریکر دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ نثار احمد کھوڑو ایک سینئر سیاستدان ہے جو ہمیشہ سندھ کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ نثار کھوڑو کے گھر پر حملہ سندھ کے امن و امان کو خراب کرنے کی سازش ہے۔ پارٹی کے تمام کارکنان صدر نثار احمد کھوڑو کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پیپلز پارٹی ضلع ٹھٹک انفارمیشن سیکریٹری سید محمود عالم شاہ نے صدر نثار احمد کھوڑو کے گھر پر کریکر دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو کے گھر پر حملہ بزدلانہ کارروائی اور کھلی دہشت گردی ہے، جسے ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سندھ کے دشمن سندھی قوم کو آپس میں تقسیم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی ایسی کسی بھی دشمن سازی کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کند کوٹ پولیس تھانہ اے سیکشن کے حدود پر نامعلوم مسلح افراد نے ایک نوجوان کو گولی مار کر قتل کر دیا اور بآسانی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی اور لاش کو سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق قتل کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ ضروری کارروائی کے بعد لاش کو ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ گوٹکی میں محکمہ انہار کی ملی بھگت سے نہروں سے مٹی چوری اور سرکاری درختوں کی کٹائی کا سلسلہ جاری ہے۔ میرپور ماتھیلو مساوا نہر RD0 سے 78 تک نہر سے لاکھوں روپے کی مٹی ہیوی مشینری کے ذریعے چوری کرنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی، جبکہ محکمہ انہار اور آبپاشی کے افسران خواب خے خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ افسران بالا کو کسانوں اور شہریوں کی جانب سے درخواست دینے کے باوجود تاحال کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ دیہی علاقوں کو شہروں سے ملانے اور سفری سہولیات کو آسان بنانے کے لیے ملکوال میں بھی حکومت پنجاب کی جانب سے نئی سڑکوں کا تعمیر کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ عوام کے دیرینہ مطالبہ پر رکن بنگلہ سے نہر کے ساتھ نئی سڑک کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ سڑک کی تعمیر مکمل ہونے پر اہل علاقہ نے حکام بالا کا شکریہ ادا کیا اور ان کی کاوشوں کو سراہا۔ آپ کے سامنے جو روڈ بن رہا ہے یہ بالکل یہاں پہ راستہ بہت دشوار تھا۔ جو بھی اسٹوڈنٹس گورنمنٹ ڈگری بوائز کالج کی جانب آتے تھے انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور باقی مسافروں کو بھی۔ قصور میں پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے کم عمر بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا۔ قصور کے علاقہ محلہ بستی صادق آباد میں کم عمر بچی گھر کے باہر کھیل رہی تھی، جو کافی وقت گزرنے کے بعد گھر نہ پہنچ سکی۔ والدین نے تلاش میں نکلے تو ایک محلہ دار بچی کے ساتھ مشکوک حرکات کرتا پایا گیا۔ والدین نے پولیس کو اطلاع دی، پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا اور حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا۔ تھانہ جنگ بازار کے علاقہ میں سٹیج اداکارہ فائزہ سلیم پر فائرنگ کا معاملہ پیش آیا۔ اداکارہ کی مدعیت میں 3 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ CPO کامران عادل نے SP لائل پور سے رپورٹ طلب کر لی۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، جنہیں جلد ہی گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ MPA فورٹ عباس چودھری کاشف نوید کی سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں علاقے میں حالیہ ہونے والی بارشوں سے کسانوں کے نقصان پر تفصیلی بات چیت عمل میں لائی گئی ہے۔ گجرانوالہ ضلع انتظامیہ کا ناجائز تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ آپریشن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن ستھرا پنجاب
कुशादा सड़कें प्रोग्राम के तहत किया गया। ऑपरेशन के दौरान 200 दुकानों के सामने पुख्ता और आर्जी तजावुजात मुस्मान कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि दुकानदारों को तंबी नोटिस जारी किए गए थे, जिन पर अमल दरामद ना होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। किला दीदार सिंह लाहौर में निजी कॉलेज में तलबा से मुबैना ज़्यादती के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। तलबा ने हाफिजाबाद रोड पर एहतजाजी रैली निकाली। पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर पहुंच गई। एहतजाज में शामिल तलबा ने मुतालबा किया कि वाक़े में मुलविस अफराद को कानून के कठघरे में लाया जाए। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम ज़ूलॉजी के मैदान में नए साइंसी रुझानात के मौजू पर तीसरी 2 रोज़ा ऑनलाइन आलमी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कर दिया गया। कॉन्फ्रेंस 17 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जिसमें तुर्की, डेनमार्क, अमेरिका, पोलैंड, मुत्तहिदा अरब अमारात, ऑस्ट्रिया, थाईलैंड, जनूबी कोरिया और बरतानिया से 14 जबकि पाकिस्तान से 23 स्कॉलर्स ने शिरकत करते हुए अपने तजुर्बात शेयर किए। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्फ्रेंस निहायत मुतासिर कुन और नतीजा खेज साबित होगी। डॉक्टर मोहम्मद अली ने कामयाब कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन को मुबारकबाद भी पेश की। मिंशनाबाद में गला मंडी रोड अरसा दराज से गटरों और नालियों के गंदे पानी की वजह से तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया की गफलत की वजह से सड़क भी टूट फूट का शिकार है। मज़ीद तफसील बताएंगे चौधरी मोहम्मद इस्माइल। जी इस्माइल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिंचनाबाद में और यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ, ये गला मंडी रोड है जिसकी हालत आप देख रहे हैं। यहाँ पर लोग जो हैं वो रैश पजीद भी हैं, यहाँ पर खूबसूरत मकान भी बने हुए हैं, लेकिन मुझे जब इधर मेरा विज़िट हुआ, देखा है, यकीनन मैं देख के हैरान हुआ हूँ कि वो लोग यहाँ से कैसे रह रहे हैं और यहाँ से अपने घर से निकल कर कैसे निकलते हैं। बीमारियां भी फैलती हैं। ये सीवरेज का गंदा पानी है। यहाँ पर मेरे साथ जो मोहल्लादार हैं, अहले मोहल्ला हैं, वो भी सरापा एहतजाज हैं, वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे तो वो क्या कहना चाहेंगे। ये कितना अरसा से ये पानी इस तरह का गंदा है। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर मुतअद्दिद स्कूल भी हैं, यहाँ पर जो बच्चे हैं सुबह भी आते हैं अपनी तालीम हासिल करने के लिए, छुट्टी टाइम भी इस गंदे पानी से गुजर कर जाते हैं और यहाँ पर ये लोग भी खूबसूरत मकान बने हुए हैं, रहने पे मजबूर हैं। क्या ये अपने हक़ के लिए भी बाहर नहीं निकलते? और आप जो अल्लाह हुकाम को क्या कहना चाहेंगे और जो इंतज़ामिया है मिंचनाबाद उनको क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने पीछे देखें कि ये मस्जिद है। जी मस्जिद, मैं उनसे कहूँगा जी, ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है और जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे 3 स्कूल्स हैं और 3 स्कूल्स में तकरीबन बच्चों की तादाद 3000 के करीब है। 3000 बच्चा डेली यहाँ से गुजरता है और उनके साथ उनके जो पेरेंट्स आते हैं और उसके अलावा ये मेन शारा है और यहाँ से आपके सामने ट्रैफिक आ रही जा रही है, ख़वातीन है, कोई बंदा यहाँ से आसानी से गुजर नहीं सकता। जो नमाजी हजरात हैं वो यहाँ से अपने पाक कपड़े लेके नहीं गुजर सकते और इंतज़ामिया इतनी नाअहल है कि जिनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। इससे पहले तकरीबन 4 साल पहले हमने एहतजाज किए थे और जब हम एहतजाज करते हैं तब इंतज़ामिया को समझ आती है कि इस पानी, ये जो शहर में गटरों का पानी सड़कों पे, यहाँ से एक परेशान कुन और तकलीफ़ देने वाली बात आपको ये बताता हूँ कि ये हमारा जो अक्सर मोहल्ला है ना, ये गरीब लोग हैं और ये गटरों का पानी और सीवरेज की नाकस पॉलिसी की वजह से ये सीवरेज का पानी उनके घरों में जा रहा है और उनके जो घरों की बुनियादें हैं वो बिल्कुल खोखली हो चुकी हैं और मकान गिर गए हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके किचन हैं, जो किचन में गटर का पानी चला गया। इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि इंतज़ामिया कितनी नाअहल है। हमारे साथ एक स्कूल प्रिंसिपल जो हैं वो भी मौजूद हैं, बिस्मिल्लाह स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनसे भी बात करते हैं। चौ साहब क्या कहना चाहेंगे, कितने अरसे से जो ऐसे ही पानी खड़ा है, गंदा पानी, और बच्चे यहाँ से गुजर के आपके स्कूल में जाते हैं, इंतज़ामिया को क्या मैसेज है? मैं और उस्मान भाई तकरीबन 4 साल से ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोई ना टीएमओ और ना असिस्टेंट कमिश्नर साहब इस तरफ तवज्जो करते हैं, क्योंकि ये इलाका गरीबों का इलाका है, छोटी छोटी बिल्डिंगें और अब तो बड़ी भी बिल्डिंगें बन गई हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ पे एक सुपीरियर कॉलेज भी है, 3 स्कूल भी हैं और सारे बच्चे जो हैं इस गंदे पानी से गुजर कर जाते हैं। तो ये कई दफ़ा मुतअद्दिद बार सीओ साहब के पास गए, हमने जुलूस निकाले, हमने धरने दिए, लेकिन वो
اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کیونکہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ مطلب کہ سی او صاحب تو بادشاہ بنے ہوئے ہیں, تو ان کو بہت زیادہ ہم نے مطلب ہے کہ التجا کی, ہم نے ٹی ایم او کے سامنے, میں نے اور عثمان صاحب نے اور والے محلہ والوں نے دھرنے دیے, سارا دن بیٹھے رہے, لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا. اس لیے میں آپ اے سی صاحب سے اور ٹی ایم او صاحب سے, ڈی سی او صاحب سے, جہاں تک ہماری آواز پہنچے ان افسران سے اپیل کرتا ہوں ایک دفعہ آگے ان غریبوں کا حال دیکھ لیں کہ یہ پانی سے کیسے گزرتے ہیں. یعنی کہ بوڑھے لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے. اللہ کرے, میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ جو بڑے افیسر بیٹھے ہیں ان کے والدین ادھر سے گزریں تو ان کو احساس ہو کہ ایک بوڑھا آدمی کس طرح سے اس ناپاک پانی سے گزر کر تہجد کے ٹائم یا عشاء کے ٹائم پہنچتا ہے. شکریہ. اچھا, کہیں یہ تو نہیں کہ یہ جو محلے والے ہیں انہوں نے حکومتی جو نمائندے ان کو ووٹ نہیں دیا, اس کی سزا مل رہی ہے, کہ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, یہ یہاں پہ ملا جلا رجحان ہے, کوئی ووٹ ان کو دے دیتے ہیں, کوئی نہیں دیتے, لیکن مسئلہ ذمہ داری کا ہے. مسئلہ جب ووٹ کاسٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہ آفیسروں کی یہ تو 100 روپیہ لے کے حاضری لگا دیتے ہیں, اور جو دوسرے ان کے ملازمین وہ گھر میں ریسٹ کرتے ہیں. آپ جب پنجاب میں تنخواہ چلتی ہو تو کبھی پنجاب بینک میں جا کے دیکھیں کہ عملہ کتنا ہے اور آن گراؤنڈ عملہ کتنا کام کر رہا ہے. یہ سب لوگوں کے گھروں میں کام کر رہے ہیں, مختلف آفیسر کے گھروں میں کام کر رہے ہیں, تو جس کی وجہ سے عملہ کم ہونے کی وجہ سے ہم جب بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 3 آدمی صفائی والے ہیں. مطلب کہ تنخواہیں تو تقریباً 100 کے قریب تنخواہ 100 سینکڑے 200 300 لیتے ہیں, اور موجودہ کام جو ہے وہ کہتے ہیں یہ 2-3 آدمی ہیں. اب یہ پورے روڈ, اور سب سے تکلیف دہ بات ہے کہ یہ کروڑوں روپے کی سڑک اس ٹی ایم او کی نہلی کی وجہ سے ختم ہو گئی. یہ کروڑوں روپے کا روڈ بنا تھا, کارپیٹ روڈ, اب یہ دیکھ لیں یہ سولنگ سے بھی بدتر ہو گیا. زیادہ نہ ہمیں دکھ اس چیز کا, یہ کروڑوں روپے کا بجٹ اس پہ لگا تھا اور آج یہ سولنگ سے بھی بدتر ہے. یہ سب سے زیادہ نقصان ہے کہ ایک بنی بنائی سڑک کو انہوں نے تباہ کر دیا. جی, اہل محلہ کی آپ بات سن رہے تھے. یہاں پر جو متعدد سکول بھی ہیں اور ساتھ ہی یہ مسجد ہے جہاں پر نمازی جو ہے نماز کے لیے جاتے ہیں, جن کے یہ اس گندے پانی سے گزر کر کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. یقیناً ناپاک کپڑوں کے ساتھ نماز بھی نہیں ہوتی. لہٰذا جو انتظامیہ منچنا آباد ہے, ڈی سی بہاول نگر ہے, اس پر کب ان ایکشن ہوں گے, کب نوٹس لے گئے, اور یہ جو رہنے والے ادھر محلہ دار ہیں ان کو کب سکون ہوگا, تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. یہ جو غلہ منڈی روڈ ہے مین روڈ ہے اور یہ بالکل صاف ستھرا روڈ تھا, لیکن اس گندے پانی کی وجہ سے, سیوریج کے پانی کی وجہ سے جو حکومت کے خزانہ ہے جو اس کو بھی کروڑوں روپے کا جو ٹیکہ لگ چکا ہے. لہٰذا ڈی سی صاحب نوٹس لے اور اس کا فل فور حل کیا جائے. جی, لیسکو میں مٹیریل کا کوئی بحران نہیں ہے, ادارے میں تمام آپریشنز معمول کے مطابق چل رہے ہیں. اس حوالے سے ترجمان لیسکو کا بتانا ہے کہ ذرائع ابلاغ پر چلنے والی کوئی خبر حقیقت پر مبنی نہیں. سنگل فیز میٹر کی کمی کی شکایات موصول ہوئی ہیں جس پر کام کیا جا رہا ہے. جلد ہی اس مسئلے پر قابو پا لیا جائے گا. آن لائن سسٹم بھی بہترین انداز میں کام کر رہا ہے. ریجنل ٹریننگ سینٹر لیسکو میں فائر فائٹنگ کے حوالے سے ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا. ٹریننگ میں سی آر پی, فائر فائٹنگ اور ایمرجنسی صورتحال پر قابو پانے کے لیے تربیت دی گئی. ٹریننگ کے بعد انسٹرکٹر آنے والے سٹاف کو پہلے سے بھی زیادہ جدید طریقے سے ٹریننگ کروا سکیں گے. ڈھیر کی ویلڈنگ کی دکان پر کام کرتے ہوئے 13 سالہ معصوم بچہ بجلی کا کرنٹ لگنے سے موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا. بچے کی لاش کو ڈھیر کی ہسپتال منتقل کر دیا گیا. لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی. اسسٹنٹ کمشنر اور ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے اوباڑو میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے. 1 درجن سے زائد دکانوں کے آگے تجاوزات سیل کر دی گئی. تجاوزات کے باعث شہر میں خریداری کے لیے آنے والی خواتین اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اسسٹنٹ کمشنر نے مزید کہا کہ تجاوزات کرنے والے دکانداروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. یو ای ٹی آڈیٹوریم کمپلیکس میں وزیر اعلیٰ ہونہار اسکالرشپ اور سیشن 2024 کے طلباء کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا. پارلیمنٹری سیکریٹری ہائر ایجوکیشن نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب میں طلباء طلبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی. وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر نے یونیورسٹی کی نمایاں خدمات اور کارکردگی کو اجاگر کیا. اس موقع پر یو ای ٹی کی مختلف سوسائٹیز نے تعریفی اسٹالز بھی لگائے. اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی.